السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل اور لرن اینڈ ٹیچ فیس بک پیج۔ آج ہم آپ کو تجوید کا 9واں لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اس سبق میں آپ کو ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پچھلے لیکچر میں ادغام کا کچھ سبق ہو گیا تھا نون کے قاعدوں کے سلسلے میں۔ آج ہم ادغام ناقص کو بھی ریوائز کریں گے اور ادغام تام کو بھی انشاءاللہ ڈیفائن کریں گے، واضح کریں گے اور اس کو سمجھانے کی پوری کوشش ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ قرآن کو پڑھنا آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ آپ کس بھی عمر کے حصے میں ہیں، چاہے آپ 8 سال کے ہیں یا 80 سال کے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ قرآن مجید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید کا کورس اگرچہ بہت لینتھی اور بہت مشکل بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو شارٹ لیکچرز کے ذریعے تجوید پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چینلز یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ لیجئے ادغام ناقص اور ادغام تام کا سبق حاضر ہے۔ ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا، ایک چیز دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ چائے بناتے ہیں، دودھ اور چینی اور پتی کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ایک مرکب بن جاتا ہے، اسی طرح ادغام کی صورتحال ہے۔ اب یہاں یہ جو نون ہے، نون ساکن یا نون تنوین، یعنی تنوین پڑھتے ہوئے جب نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ نون کی آواز اور یہ نون کی آواز، یہ دونوں آوازیں ان حرفوں میں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی یہ لسٹ موجود ہے: یا، میم، واو، نون، لام، را، اور ان سب کا جو مجموعہ عام طور پہ قاعدوں کے اندر ملے گا وہ ہے یرملون۔ ان کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام حروف ادغام بھی ہے۔ یرملون اس لیے کہ یہ یا، را، میم، لام، واو، نون کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو یرملون کہتے ہیں، اور ادغام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے نون کی آواز اسی حرف کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ مکمل طور پہ شامل ہوتی ہے اور کبھی نامکمل شامل ہوتی ہے۔ کبھی پوری آواز شامل ہو جائے گی نون کی یا تنوین کی، اور کبھی آدھی آواز شامل ہوگی اور آدھی ادا ہوگی۔ جب آدھی شامل ہوگی اور آدھی ادا ہوگی، یعنی نون کی آواز آئے گی، اس وقت آئے گی کہ جب یہ 4 حروف ہوں، جس کو یمون کہیں گے ہم، یا، میم، واو، نون۔ اس کی مثالیں یہ 4 ہیں، یہ 4 بریکٹ، بڑی بریکٹ میں، اور جہاں پوری آواز اگلے حرف میں داخل ہو جائے گی، نون بالکل اپنا وجود ختم کر دے گا۔ البتہ جب دوسرے میں مکمل داخل ہوگا تو اس کے اندر شدت آ جائے گی، اور شدت کی نشانی شد ہے، تشدید ہے، یہ 3 کنگروں والی یہ جو حرکت ہے۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی، آپ لیکچر نمبر 8 سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ دستیاب ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں پورے لیکچرز ہوں گے 8، 10، 15، ان سب کو ایک لیکچر کے اندر بھی سمونے کی کوشش کروں گا، ایک سمرائز کر کے، اور اس کو میں لائیو چلاؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آدھے قواعد لائیو کے اندر کر دیے ہیں، آپ لائیو والے بٹن کو کلک کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی آپ کو میں انشاءاللہ ایک ایک سبق کر کے پڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا، نون ساکن کے بعد میم، نون ساکنہ کے بعد واو، نون ساکنہ کے بعد نون، نون ساکنہ کے بعد لام، نون ساکنہ کے بعد را آ رہی ہے۔ اب یہ جو نون ہے اس کے اندر پوری داخل نہیں ہوگی، یہاں نون کی آواز آئے گی بھی ناک سے، اور اگلے حرف پہ شدت بھی آ جائے گی۔ میں یقول، میں یقول، تو نون کی آواز یا میں مدغم ہو رہی ہے۔ مم مالن، مم مالن، تو نون کی آواز میم کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ میوں والن، میوں وال، تو یہاں نون کی آواز واو میں مرج ہو رہی ہے۔ من نعمت، من نعمت، یہاں نون کی آواز نون کے اندر مدغم ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب 2 زبر لکھا جائے کسی حرف پر تو وہاں بھی نون کی آواز آتی ہے، جیسے خیرن، تو نون ساکن کی آواز ہی یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن نون لکھنے میں نہیں آئی، حرکتی انداز میں یہ نون واضح ہے۔ خیرن یرا، خیرن یرا، تو یہاں
नून तनवीन की आवाज़ या में शामिल हो गई। किताबिम मुबीन, किताबिम मुबीन। मालन व वलदा, मालन व, लं व। देखें, अदाबन नुक्रा, बन्नु, बन्नु। तो यहाँ देखें नून की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ ये जो आखिरी दो सतरें हैं, इसको जब पढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि नून की आवाज़ ख़त्म हो गई है। अल-लैसा, अल-लैसा, यूँ समझें कि नून है ही नहीं। अल-लैसा अगर पढ़ेंगे ना अल-लैसा तो ये गलत हो जाएगा, माना नहीं बदलेगा, इससे गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन खूबसूरती में तब्दीली आएगी। मिर रब्बिका, मिर रब्बिक, मिर रब्बिक, मिर्रा, मिर्रा, मीम को रा के साथ डायरेक्ट पढ़ देंगे और नून सारी की सारी रा के अंदर दाखिल हो जाएगी। मा लल्लुबदा, लल्लुबदा, मा लल्लुबदा, यहाँ मा लल्लुबदा यानी नाक से आवाज़ नहीं निकलेगी। गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, यहाँ रुर्रा, रुर्रा, यहाँ रुर्रा नहीं पढ़ेंगे, नून की सारी आवाज़ रा के अंदर शामिल होगी है। नून ने अपने आप को मिटा दिया, सब को रा के अंदर शामिल कर दिया। जब नून की सारी आवाज़ अगले हरफ में शामिल हो जाए तो सारे को अरबी में कहते हैं ताम, इसी से तमाम, तमाम की तमाम, ताम और तमाम एक ही मादे से बना लफ्ज़ है, तो इसको इदगाम ताम कहेंगे। और जब कुछ नून पड़ी जाए और कुछ मुदगम हो जाए तो उस वक्त गुन्ने की आवाज़ भी आती है, इसको इदगाम मअल गुन्ना कहते हैं या इदगाम नाकिस कहते हैं, और इसको इदगाम ताम या इदगाम बिला गुन्ना, बग़ैर गुन्ना के इदगाम कहते हैं। ये था हमारा आज का सबक। इदगाम की दो किस्में हैं, इदगाम ताम, इदगाम नाकिस, और हरूफ इदगाम हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। उनमें से जिसमें इदगाम नाकिस होता है वो है यमून, या, मीम, वाव, नून, और जिसमें इदगाम ताम होता है वो है लाम और रा। और इदगाम कब होता है और कौन मुदगम होता है? नून मुदगम होती है जब इस नून साकिन हो, ये नून साकिन हो और उसके बाद इनमें से कोई हरूफ आए। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मज़ीद मश्क के लिए मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ सूरह अन-निसा। सूरत अन-निसा के अंदर जितनी आयतें हैं, हर आयत का जो वक्फ है, आखिरी दो लफ्ज़, वो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेशतर मिसालें आपको सूरह अन-निसा की आयत के आखिर में मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। उसको आप बार बार पढ़िए, दो दो लफ्ज़ों को आखिर में, तो आपकी ये मश्क हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी नून के क़वायद अगले लेक्चर में आपके गोश गुजार किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने चैनल को याद रखिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले लेक्चर्स के भी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाएँ। ये कोई सवाल है कमेंट कीजिए, पसंद आया है तो तब भी कमेंट कीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं हमारे हौसले में तक़वियत पैदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।